کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اللہ رب العزت نے فرمایا جو انسان تم میں سے غنی ہے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جائے، ہاں فقیر کو اجازت ہے کچھ اس سے کھا پی لے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو انسان یتیم کا مال ناحق طور پہ کھاتا ہے اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر گرائیں گے، وہ اپنی پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر جائے۔ اب صحابہ نے یہ سمجھا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، اس آیت نے وہ پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ آ جاتا ہے صحابی نبی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس آیت کی تفسیر پوچھنے کے لیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس انسان کے زیر کفالت کوئی یتیم ہے وہ اس کے مال کی نگہبانی کر رہا ہے، اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب اگر وہ امیر آدمی ہے، صاحب ثروت آدمی ہے، کھاتا پیتا ہے اور اس کو غریب کے مال سے کوئی حاجت نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو اس کے مال سے کھانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کفیل اور اگر کوئی ذمہ دار یتیم کا ایسا ہے جو خود بھی بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے، مفلس ہے، وہ اس یتیم کی کفالت اپنے مال سے تو نہیں کر سکتا بلکہ اپنے بھی حالات اس کے اوپر مشکل ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے اجازت دے دی من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، وہ دستور کے مطابق جتنی اس نے مال کی حفاظت کی ہے، اس کے کاروبار کو سنبھالا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اپنی اجرت اس سے لے سکتا ہے۔ اب دونوں کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہ رہی۔ اس طرح کی بے شمار قرآنی آیات کی تفسیر ایسی ہیں جس کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے خوبصورت انداز کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کی کہ دونوں جو ہے نا اپنے اپنے محل پر درست ہیں، کسی آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی تو نہیں نا، امام عطا ابن ابی رباح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتے تھے کانت عائشہ تو افقہ الناس وعالم الناس راعیا فی العامہ، ساری نسل انسانیت میں اس امت کے اندر انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت کے اندر اور بعد میں آنے والے لوگوں کے اندر افقہ الناس، عائشہ وہ ہستی ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، افقہ الناس جس کے پاس سب سے زیادہ تفقہ ہے، افقہ الناس جو سب سے زیادہ دین کی سمجھ اور بوجھ رکھنے والی ہیں، افقہ الناس جو دین کی بصیرت سب سے زیادہ رکھنے والی ہیں، اعلم الناس راعیا فی العامہ، لوگوں کے اندر جس کی رائے سب سے اونچے درجے کی ہے اور سب سے اونچی عالمہ اور مفسرہ اور محدثہ ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور میری عائشہ سے دین کا نصف حصہ سیکھو، کچھ کمالات اندر تھے تو اسی وجہ سے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل و مناقب سکھائے۔ آج کے درس کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بحیثیت مفسرہ میں نے ان کا تعارف کرایا ہے۔ آئندہ جمعہ کے اوپر انشاءاللہ العزیز اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بطور محدثہ کہ حدیث کے اندر ان کے کیا کمالات ہیں، کس طرح انہوں نے حدیث کے مشکل مقامات کے ایسے خوبصورت معانی بیان کیے ہیں کہ صحابہ کے اشکالات جو ہیں دور ہو گئے ہیں، اس لحاظ سے ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔